سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا ادب کیا جائے، ہر نسبت سے پیار کیا جائے، ہر نسبت کا احترام۔ یقیناً یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا شخص ہی صراط مستقیم پر ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے سب سے پہلے جس ہستی کو نکاح کے لیے منتخب کیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ کروڑوں سلام ہوں آپ پر، اللہ کے فرشتے آپ پہ سلام بھیجتے ہیں۔ قیامت تک آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جائے گا۔ یہ آپ کا ہی مقام ہے کہ قیامت تک جو حضور کی اولاد ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی بنیاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم کے سیدہ کے بطن سے ہی ہوئی، اور امام رازی نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے سادات تھے ان کا مرکز سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت امام مہدی فخر کریں گے کہ میری نانی جی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ کی کیا عظمت بیان کریں، کیا شان بیان کریں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ہر مومن کے دل میں بستی ہیں۔ مومن وہی ہے جو ان کی یاد سے جی بہلاتا ہے۔ یاد رکھیں جب ان کا نام آتا ہے تو ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل میں عجیب کیفیات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر آپ کا تعارف کرایا جائے تو کیا تعارف کرایا جائے؟ آپ کے القاب میں سینکڑوں القاب ہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو القاب ختم ہو جاتے ہیں، اس ہستی کا تعارف کا تا بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو ملکۃ العرب کہا گیا۔ 9000 سالہ تاریخ میں اہل عرب نے کسی عورت کو ملکۃ العرب نہیں کہا سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے۔ آپ الصدیقۃ الکبریٰ ہیں، سچی تھی، ستھری تھی، اس لیے آپ کو صدیقہ کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے ہی حضور کے آخری نبی ہونے کی تصدیق کی۔ سب سے پہلے آپ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ ہی وہی ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے وضو کیا۔ یہ وہی خوبصورت ہستی ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ گویا اسلام لانا بھی آپ کی سنت بن گیا، وضو کرنا بھی آپ کی ہی سنت بن گیا، نماز پڑھنا بھی حضور کے بعد آپ کی ہی سنت بن گیا۔ آپ وہ خاتون ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت کی، اتنا پیار کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور کی رضا تو رب بھی چاہتا ہے۔ جو بیوی اپنے خاوند کو راضی کرتی ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا ہے خدیجہ میں دونوں جہانوں میں تجھ پہ راضی ہوں۔ آپ کا ایک لقب طاہرہ بھی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ آپ کا اسلامی زندگی کا لقب ہی نہیں بلکہ اسلام لانے سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اندر آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جو بت پرستی کا دور تھا، شراب عیاشی فحاشی کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ گلی گلی میں شراب کے بھٹکے تھے۔ جہالت کے دور کے اندر جس ہستی کو طاہرہ کہا گیا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے خاص حفاظت کے انتظامات کیے تھے کہ تو وہ بی بی ہے کہ تو نے میرے محبوب کے حرم میں آنا ہے۔ پچھلی رات کو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، ابھی حضور سے نکاح نہیں ہوا تھا، حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، پچھلی رات کو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رب کو یاد کرنا، یہ آپ کی طہارت کی نشانیاں ہیں، آپ کی پاکیزگی کی نشانیاں ہیں، ظاہر و باطن پاک ہونے کی آپ کی نشانی ہے۔ آپ کا ایک لقب محبوب خدا بھی ہے۔
یقیناً آپ حضور کی محبوب بیوی ہیں اور حضور نے آپ سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے، حضور نے ٹوٹ کے آپ سے محبت کی ہے۔ اس کی گواہی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیتی ہے نا، کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے اور بعض دفعہ ذکر کرتے آپ رو بھی پڑتے۔ تو ایک دفعہ فرماتی ہیں مجھے رشک آیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اور عورتیں اللہ نے آپ کو اچھی دی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس جیسی کوئی عورت نہیں۔ خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اوصاف دیے تھے کہ جو کسی عورت کے اندر اوصاف نہیں ہیں۔ فرمایا اے عائشہ خدیجہ نے مجھے اس وقت مانا جب سب نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے مجھے اس وقت دیا جب سب نے منہ پھیرے۔ حضور بڑا تذکرہ محبت سے فرماتے تھے۔ دیکھیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار اکثر کھانا بنواتے اور فرمایا زیادہ بنانا خدیجہ کی سہیلیوں کو دینا ہے۔ یہ ہیں محبوب خدا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا عظمت بیان کریں، کیا شان بیان کریں، جن کے خاوند نبیوں کے سردار ہیں، جن کے داماد ولیوں کے سردار ہیں، جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جن کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور کوئی تعارف نہ بھی کرایا جائے تو حسنین کی نانی کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کون حسنین؟ مملکت شہادت کے تاجدار، کان نبوت کے در شاہ سوار، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار، سلطنت روحانیت کے شہر یار، تقدیس و عظمت کے روشن مینار، نور الانوار سر الاسرار، قافلہ سالار عشق کاشف اسرار عشق، محبت انوار عشق شہزاد گل کو قبا، راقب دوش مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقش بدر الدجا، پیکر صدق و صفا، نواس سید الثقلین، زینت بزم کونین، حیدر کے دل کا چین، زہرا کا نور عین، سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین، ان کی نانی جان ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ سی ماں پہلی ماں کاف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس کے لیے تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام ارشاد فرمایا۔ اولین و آخرین میں واحد سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ڈائریکٹ سلام ارشاد فرمایا۔ انبیاء کو تو اللہ نے سلام ارشاد فرمائے، لیکن عورتوں میں ایسی عورت نہیں جسے اللہ نے سلام ارشاد فرمایا۔ کروڑوں سلام ہوں آپ پر، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ آپ کا نام لیا جائے۔ 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کریں، آپ کی بارگاہ میں درود پیش کریں، قرآن پڑھ کے ذکر کر کے آپ کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں وہ محتاج نہیں ہیں، وہ کائنات کی بادشاہ ہیں، ان کے گھر سے سب کو ملتا ہے، ان کے در سے سب کو ملتا ہے۔ جس نے بھی کرنا ہے اپنا ہی بھلا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کے منگتوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔